معجزہ پنکی دادو کی گود میں سر رکھے ہچکیوں سے رو رہی افسردہ سی بیٹھی تھی۔ آج جو پنکی دادو نے اسے اپنی حقیقت، معاشرے میں ان کے مقام اور حیثیت کے بارے میں بتایا تو وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس معاشرے میں ان لڑکیوں کی کہانیاں سنائیں جو معجزہ جیسے مراحل سے گزر کر یا تو بے دردی سے قتل کر دی گئیں یا تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر لی یا پوری طرح برباد کر دی۔ یہ وہ کہتے ہیں نا، دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم بھی کتنا کم ہے۔ لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا۔ پنکی دادو نے اسے اس کے فرائض سمجھائے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ امن اور اس کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب معجزہ جانتی تھی کہ وہ دنیا کی خوش نصیب لڑکیوں میں شمار ہوتی ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اسے اس کے رشتے کی حقیقت اور اس کی ذمہ داریاں سمجھا دی گئی تھیں۔ اس نے پنکی دادو سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی ہر ذمہ داری نبھائے گی، اس رشتے کو دل سے تسلیم کرے گی۔ تبھی وہ آج جب پنکی دادو کی تمام تیاریوں کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو طے کر کے آئی تھی کہ اپنے دل، جگر، پھیپھڑے، کلیجے کو پکا کر کر سنبھال کر رکھے گی۔ امن حسب معمول ضروری کام کی وجہ سے جزا ٹرسٹ کے بیسمنٹ میں تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے جب اس کا فون رنگ ہوا۔ فون چیک کیا تو معجزہ کا نمبر اسکرین پر جگمگاتے دیکھ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ اپنے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کر کے فون یس کر کے کان کو لگایا۔ السلام علیکم معجزہ، خیریت؟ امن، سیو می، معجزہ کی گھبرائی آواز آئی۔ وٹ؟ رضا، کیا ہوا ہے؟ امن کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں۔ امن، پلیز آپ آ جائیں، مجھے بچا لیں، پلیز سیو می، وہ تیزی سے کہتے فون بند کر گئی۔ ہیلو ہیلو جزا، ڈیم اٹ! امن کا دماغ گھوم گیا۔ جزا کا فون سوئچ آف ہو چکا تھا۔ اس نے وہاں سے تیزی سے نکلتے وائٹ پیلس میں کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہی ہوا۔ کسی نے فون ریسیو ہی نہیں کیا۔ ایمرجنسی بیل بھی دی، میسج بھی چھوڑا مگر کسی نے رسپونڈ نہ کیا۔ تو اب کی بار وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ گاڑی پاگلوں کی طرح بھگائی تھی اس نے۔ وائٹ پیلس پہنچ کر گاڑی سے نکل کر وہ تقریباً بھاگتے اپنے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی مگر نظر انداز کرتا وہ اوپر گیا۔ بھاگتے ہوئے دھاڑ سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو امن گھبرا کر بہت تیزی سے اندر داخل ہوا مگر جتنی تیزی سے اندر داخل ہوا تھا اتنی تیزی سے دل، جگر، گردے، سانسیں اپنی جگہ تھم گئی تھیں کہ وہ سرخ و سفید رنگ کے پھولوں سے سجی سیج پر پہلے دن کی ہی اناری ریڈ کلر کے لہنگے میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جزا! امن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سوری امن، وہ ایک چھوٹا سا مذاق تھا۔ آپ کو واپس بلانے کے لیے۔ گھونگھٹ میں سے اطمینان بھری آواز آئی۔ معجزہ کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ پورا وجود پسینے میں نہا گیا تھا مگر آج اس سے اپنا دل کلیجہ سا مضبوط رکھنا تھا۔ وہ پور محض اس کے لیے سجی بیٹھی تھی۔ ریڈ کلر کے لہنگے پر چست ہاف سلیو لیس چولی کے فرنٹ گلے پر انتہائی نفیس گولڈن کام تھا جبکہ چولی کی پشت پر زپ کے گرد انتہائی خوبصورتی سے کام کیا گیا تھا۔ پورے کمرے کو سرخ و سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ ایک سرد سانس کھینچ کر رہ گیا مگر سمجھ نہ آیا کہ اب آگے بڑھے یا واپس لوٹ جائے۔ اف، اب ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ آگے بڑھیں نا، آخر اس کانچ کی گڑیا نے ہی اس کی مشکل آسان کی۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ حیرت در حیرت تھی۔ یہ سب کیوں کر اور کیسے ہو گیا؟ یہ وائٹ پیلس والوں کی کسی برین واشنگ کا خوشگوار ترین نتیجہ تھا۔ چپکے چپکے سے رات کی چادر تلے، چاند کی بھی آہٹ نہ ہو، بادل کے پیچھے چلے۔ ارے بھدو، ڈور تو لاک کر لیں۔ وہ جھنجھلائی۔ امن نے پیچھے مڑ کر ڈور لاک کیا اور دھڑکتے پسلیوں سے سر پٹکتے دل کے ساتھ بیڈ کی جانب بڑھا۔ نکاح کی رات کے بعد والے میس کے بعد اس کی اتنی بھی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے قریب آنے کی یا اسے چھونے کی جرات کر پاتا مگر اب وہ خود اسے اپنے قریب بلا رہی تھی۔ وہ بیڈ کے بہت قریب آ کر کھڑا ہوا۔ وہ جو سیج کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی ذرا سا سرک کر کچھ پیچھے ہوئی۔ ادھر بیٹھیں اور سب سے پہلے اپنا فون نکال کر سوئچ آف کر دیں۔ معجزہ کی ہر بات پر امن ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں تقریباً سانس روکے وہ سب کرتا جا رہا تھا اور جیسے جیسے وہ بول رہی تھی یوں لگا کہ وہ ایک روبوٹ ہے اور اس کا ریموٹ معجزہ کے پاس ہے۔ قریب آ کر میرا گھونگھٹ اٹھائیں۔
امن کا دل جیسے اس کی ہتھیلیوں میں سمٹ آیا تھا۔ یہ خواب تو اسے سوتے جاگتے دیکھا تھا، وہ ابھی بھی ایک ٹرانس کی کیفیت میں جیسا کہ ہر بات پر عمل کر رہا تھا۔ گھونگھٹ الٹتے ہی پوری جان جیسے امن کی آنکھوں میں آ گئی، جہاں اس کے کوکومو ڈیپ ریڈ لہنگے میں، ہاتھوں میں لال ہی چوڑیاں اور لبوں پر ڈیپ ریڈ لپسٹک لگا کے اسے چاروں خانے چت کر گئی، جبکہ اس کے علاوہ اس نے کوئی سنگار نہیں کیا تھا۔ امن کی نظروں کی تپش سے جزا کے گالوں پہ ایسا آتش فشار پھوٹا کہ امن مبہوت ہو گیا۔ ایسا نظارہ جہاں وہ پور پور اس کی محبت کی آنچ سے سرخ ہو گئی۔ بے ساختہ امن کا ہاتھ اس کے گال پہ آ ٹھہرا، جس سے جزا نے ایک دم جھرجھری سی لی۔ امن کو دیکھ کر اس کی ساری بہادری جیسے اڑن شروع ہو گئی۔ کتنے سالوں بعد یہ وقت آیا تھا، یہ لمحہ، یہ پل، جس کی چاہ میں امن نے ایک آگ کا دریا عبور کیا تھا۔ وائٹ پیلس رکنوں سے دور اس نے قید تنہائی کی ایسی ساکھ کاٹی تھی کہ وہ رب کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ سب سے بڑھ کر جسے دن رات رب کے حضور دعاؤں میں مانگا تھا، جو پل وہ گھڑی آ گئی تھی۔ امن کا دل بے ساختہ رب کے حضور سجدہ شکر میں جھک گیا۔ جزا نے اسے اسٹل خود کو دیکھتے پا کر اپنا ہاتھ امن کی آنکھوں پہ رکھ دیا۔ وہ اس کی نگاہوں سے پھوٹتی سلگتی تپش کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ امن اپنی کوکومو کی اس معصوم سی حرکت پر دھیرے سے مسکرا دیا۔ جزا، اس نے شدت سے پکارا۔ جزا کا دل ایسے دھڑکا کہ یوں لگا دل کی شور اس کی آواز جیسے سب نے سن لی ہو۔ کتنی شدت تھی اس کی پکار میں۔ دونوں کی آنکھیں ایک دم نم ہو گئیں کہ خوش تو دونوں ہی نہیں رہے تھے اتنے سالوں سے۔ جزا نے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو امن نے وہی ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ کیسا تحفظ بھرا احساس ہوا جزا کے دل کو۔ اس نے بے ساختہ نظر اٹھائی تو سیدھا امن کے ماتھے پہ بنے محراب سے ٹکرائی۔ جزا کے دل میں اسے چھونے کی خواہش بیدار ہوئی۔ امن نے جیسے اس کی یہ خواہش دل کی بات پڑھ لی ہو، اور اس نے اپنا ماتھا جزا کے پاس کر دیا، جسے جزا نے اپنے ہونٹوں سے چھو لیا۔ معجزہ پیچھے ہٹی اور نگاہیں جھکائے گہرے گہرے سانس بھرتی اگلے مرحلے کے لیے خود میں ہمت مجتمع کرنے لگی۔ وہ جو آپ نے اپنی شرٹ کی پاکٹ میں میری منہ دکھائی کی رنگ چھپائی ہوئی ہے، وہ دے مجھے، بلکہ پہنائے مجھے۔ اٹک اٹک کر ہی سہی وہ جملے مکمل کر ہی گئی۔ امن نے بغیر پلکیں جھپکائے اس کی جانب دیکھتے اپنی پاکٹ میں سے رنگ نکالی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے نرمی سے رنگ پہنا دی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بس اسے دیکھے گیا، جو آنکھیں زور سے بند کیے گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی، ہلکے سے جسم کپ کپا رہا تھا۔ اب مجھے پیار کریں، کپ کپاتے لبوں سے آخر بول ہی دیا۔ تیرے بنا پگلی یہ پروائی آ کے میری چنری میں بھر گئی، تو کبھی ایسے ہی آ گلے لگے جیسے یہ پروائی۔ معجزہ، امن نے پہلو بدلا۔ مگر پھر جھجکتے بیٹھ کے اوپر ہو کر مزید اس کے قریب بیٹھ گیا۔ معجزہ نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو لب بیچے بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ معجزہ جانتی تھی وہ اب اس کے خوف کی وجہ سے کبھی بھی پہلے پیش قدمی کی جرات نہیں کر پائے گا۔ تبھی کپ کپاتے وجود سے دھیمے سے آگے بڑھی اور آہستگی سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے لرزتے گداز لب اس کی تھوڑی پر رکھے۔ امن نے آنکھیں بند کر کے یہ قیمتی لمحات، یہ پل پوری شدت سے اپنے دل اور روح سے محسوس کرنا چاہے تھے۔ معجزہ نے اس کے دائیں گال پر اپنے لب رکھے، تب امن کا ہاتھ خود بخود اس کی کمر کے گرد حمائل ہوا۔ یہ پیش قدمی اسے دل و جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ تو قبول کیوں نہ کرتا؟ جب معجزہ نے اس کے بائیں گال پر اپنے لب رکھے تو معجزہ کو اپنی کمر پر اس کی پکڑ میں شدت اور سختی محسوس ہوئی۔ معجزہ نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے، تب امن نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی ویسٹ پر مضبوطی سے رکھا تھا۔ معجزہ نے جب اپنے لب اس کی خوبصورت کھڑی مفرور ناک کے قریب رکھے، تب امن نے پہلی پیش قدمی کرتے، ان ہونٹوں کو خراج بخشتے، ان کو اپنی شدت بھری گرفت میں لیا تھا۔ معجزہ نے اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کر لیے اور خود کو پوری طرح اس کے سپرد کر دیا۔ یہ لمحے فضول خیز تھے، پاکیزگی بھری مدہوشی طاری ہونے لگی تھی، بے خودی کا عالم تھا۔ اب جب امن کی شدت میں اضافہ ہوا تو معجزہ کی سانس سینے میں اٹکنے لگی، مگر وہ آج اس سے دور ہو کر پہلی والی غلطی نہیں دہرانے والی تھی۔ دونوں کا تنفس بگڑا تو پل بھر کو ایک دوسرے سے ضلع سے الگ ہوئے۔ معجزہ نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، امن نے اسے تھام کر بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر جھکتا چلا گیا۔ ایک مرتبہ پھر دونوں کی سانسیں ایک ہوئی تھیں۔ امن نے اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پیوست کر لی تھیں۔ اس کا ہاتھ بیڈ سے لگایا، دوسرا ہاتھ اس نازک سی جان کی کمر میں الجھا دیا۔ امن نے اس کا دوپٹہ نرمی سے اس کے اوپر سے ہٹا کر ایک سائیڈ پر رکھا۔ معجزہ، جس نے امن کے سینے میں اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، بہت بے اختیار ہو کر اس نے کروٹ بدلی۔ معجزہ
امن کی سانس رکی تھی، اسے پھر سے گھبراتے دیکھ مگر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ جزا جذبوں سے چور بھوجن لہجہ تھا، وہ اپنے ہونٹوں سے اس کی کمر کی نرماہٹ محسوس کرتا اس کے وجود کو معتبر کرنے لگا۔ جی تکیہ مٹھی میں بری طرح دبوچے وہ بمشکل ہی بول پائی، قریب آ جاؤں، اجازت ہے نا؟ کندھوں کو تھامے کان کے لو پر لب رکھتے امن نے سرکوشی کی تو معجزہ کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی، مگر پھر بھی بہت دھیمے سے سر اس بات میں ہلا ہی دیا۔ پھر مجھے اپنی روح میں اتارنے کے لیے تیار ہو جاؤ میری سویٹ کوکومو۔ امن نے سرگوشی کی اور اسے تھام کر سیدھا کرتے نرمی سے دوبارہ بیڈ پر لٹایا۔ معجزہ کی سانسیں اتل پتل کر کے وہ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا تھا۔ امن نے اس کی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھے تھے، اسے معجزہ کے ناخن اپنے پہلو میں گڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ امن کے لبس میں شدت کے ساتھ انتہائی نرمی تھی، جیسے وہ موم کی گڑیا ہو اور ذرا سی ٹھیس پن لگنے پر ٹوٹ جائے گی۔ جزا امن نے گہرائیوں میں اترتے پھر اسے پکارا۔ جی وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ تم جانتی ہو میں نے تم سے کتنی محبت کی ہے؟ امن کی ہر سانس میں معجزہ رچی بسی ہوئی ہے۔ میری روح میں پروئی ہو تم، میری ہر آتی جاتی سانس سے معجزہ کی خوشبو آتی ہے۔ ان لمحات کا برسوں انتظار کیا ہے میں نے میری جان، میں نے تمہیں چھو کے اپنی محبت کی تکمیل اور اس پاکیزہ وجود کو معتبر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے اجازت ہے روح من؟ اسے ابھی بھی یہی فکر تھی کہ وہ خوفزدہ تو نہیں یا گھبرا تو نہیں رہی۔ معجزہ نے اس بات میں سر ہلایا تو امن کے لبوں نے اس کے دل کے مقام کو چھوا تھا۔ معجزہ نے ایک سسکی بھری، مگر وہ سسکی بھی امن نے اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں میں مدغم کر لی۔ معجزہ اس کا پورا پورا ساتھ دے رہی تھی، مگر جان تو تب نکلی جب امن اس کی سانسوں میں پوری طرح اترنے لگا۔ مگر مصیبت تو یہ تھی وہ کوئی رد عمل بھی تو نہیں پیش کر سکتی تھی کہ وہ پھر سے اسے اس کا ڈر سمجھ کر دور ہو جاتا۔ اور کچھ نہیں سوچا تبھی معجزہ نے بیڈ کی شیٹ اپنی مٹھیوں میں پوری طرح جکڑی تھی۔ چند پل لگے تھے یہ قیمتی پل امر ہونے میں، ایک آدھے ادھورے رشتے کی خوبصورت تکمیل ہونے میں۔ معجزہ نے اس کا وجود اپنی روح میں اترتا محسوس کیا۔ امن نے اس کا ٹوٹا بکھرا وجود خود پر سمیٹ لیا۔ رات کی گہرائیوں جیسے جگنوں نے رقص کیا، یہ ملن ادھورا جیسے صدیوں کے انتظار کے بعد پورا ہوتا انہیں مکمل کر گیا تھا۔ احان کے فون کرنے پر خضر نے اس کے اپارٹمنٹ میں کچھ خاص انتظامات کروائے تھے، مگر ان انتظامات کے مکمل ہوتے ہی وہ واپسی کے لیے نکلا تھا۔ ایک خاص فون کال نے اسے خضر جبران کبیر سے ایک ایکسیکیوشنس بنا دیا تھا۔ تقریباً رات کے 2 بجے وہ خون میں سنی ہتھوڑی لیے جزا ٹرسٹ کے اپارٹمنٹ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہتھوڑی کے ساتھ آنکھیں بھی خون میں نہائی ہوئی تھیں۔ اس نے خود سے اپنی محبت سے بہت بری طرح شکست کھائی تھی۔ وہ نائٹ ڈریس لے کر واش روم گیا، ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کافی دیر کھڑا ہو کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہی ہوا۔ آخر گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تو فون پر واٹس ایپ میسج رنگ ہوئی۔ ایشان کا نمبر تھا۔ چھوٹے پاپا اس سے حیرت ہوئی کہ اس وقت وہ اسے کیا میسج کر سکتے ہیں۔ میسج کھولتے دیکھا تو اس میں موجود 3 سے 4 سیکنڈز کی ویڈیو دیکھ کر خضر کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔